سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل۔ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون۔ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ صدق اللہ العظیم۔ پھر ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا اور ٹڈی اور چچڑی اور مینڈک اور خون، بہت سی نشانیاں جلدی جلدی۔ پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے اور وہ گناہگار لوگ تھے۔ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو کہتے، اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر جیسا کہ اس نے بتلا رکھا ہے تجھے، اگر تو نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو بے شک ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دیں گے۔ پھر جب ہم نے عذاب ان سے اٹھا لیا ایک مدت تک کہ ان کو اس مدت تک پہنچنا تھا، اسی وقت وہ عہد توڑ ڈالتے تھے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، چنانچہ ہم نے ان کو دریا میں ڈبو دیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غفلت برتتے رہے۔ گزشتہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے 4 قسم کی نشانیاں اور معجزوں کا تذکرہ ہوا تھا، جن میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ تھا جو بغل میں ڈالنے کے بعد نکالتے تو روشن ہو جاتا، اور دوسرا عصا تھا جو سام بن جایا کرتا تھا، اور تیسری جو نشانی تھی وہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل پر قحط آ گیا موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، اور پھر پھلوں میں بھی کمی آئی ان کے ہاں۔ آج کی آیت کے اندر 5 نشانیاں اور ذکر فرمائی گئی ہیں، تو یہ کل ملا کر 9 نشانیاں بن جاتی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ کے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ ایک ہاتھ، پھر عصا، پھر قحط آنا بنی اسرائیل پر اور ان پہ پھلوں میں کمی ہو جانا، اور ایک طوفان، اور پھر ٹڈی اور چچڑی، مینڈک اور خون۔ یہ 9 نشانیاں ہیں جن کا قرآن پاک میں کئی جگہ اس کا تذکرہ ہے۔
کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 9 آیات اور 9 نشانیاں دے کر بھیجا تھا۔ آج کی آیت میں ان میں سے آخری والی 5 جو ہے ان کا تذکرہ ہے۔ قصہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا تھا کہ ان کو میرے ساتھ جانے دو، تم نے جو کرنا کرو، تم جانو، خدا جانے، لیکن یہ بنی اسرائیل کو جو تم نے غلام بنا رکھا ہے ان کو چھوڑ دو بس۔ تو لیکن وہ اس بات پر آمادہ نہیں تھے، کیونکہ ان کا بہت بڑا مسئلہ تھا، ایک تو سلطنت بھی جاتی تھی اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو خدمت گار تھے وہ بنی اسرائیل تو تھے، اس لیے وہ نہیں جانے دے رہے تھے ان کو۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پے در پہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے ان کے اوپر یہ عذابات آتے رہے۔ پہلا عذاب یہ آیا تھا کہ طوفان آیا ان پر، پانی اتنا آیا کہ ان کے گھر بھر گئے پانی سے، زمینیں بھر گئی، سب کچھ ایسے بھر گیا۔ اور معجزانہ بات یہ تھی کہ وہ صرف بنی اسرائیل، جو فرعون کے لوگوں پر تو وہ عذاب تھا، مگر بنی اسرائیل پر کچھ نہیں تھا اس کا اثر، ان کے مکان خالی، ان کے گھروں میں کچھ ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ یہ علامت تھی اس بات کی کہ یہ معجزہ ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، بائی چانس ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ اب یہ بھاگے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ سے دعا کریں کہ یہ عذاب ختم ہو جائے تو پھر ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ پانی ہٹا لیا۔ جب ہٹایا تو جو سیلابی زمین ہوتی ہے تو اس کے اندر تو پھر فصل دوبارہ زیادہ اگتی، اچھی ہو کے۔ اب وہ کہنے لگے کہ یہ تو کوئی عذاب شذاب نہیں تھا، یہ بائی چانس ایسا ہو گیا۔ یہ کافر کی ہمیشہ یہ نفسیات رہی ہے، منکر آدمی کی، دہریے کی، کہ وہ ہر چیز بائی چانس دیکھتا ہے بس۔ یعنی یہ کیسا بہترین چانس ہے کہ جو صرف بنی اسرائیل پر ہی آ رہا ہے، اس پہ فرعونیوں پر ہی آ رہا ہے، لیکن بنی اسرائیل کو بالکل چھوڑے چلا جا رہا ہے۔ یہ کیسا چانس ہے بھائی؟ لیکن وہ جب انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، یا انسان کی عقل پہ لالچ کا پردہ آ جاتا ہے، کوئی بھی کسی بھی خواہش کا پردہ آ جاتا ہے، تو پھر وہ درست نتیجہ دینے پر تیار نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ غلط ہی نتیجہ دے گی۔ تو ان کے اوپر بھی چونکہ پردہ پڑ گیا تھا نہ ماننے کا، پیچھے آیت میں ذکر ہو چکا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم قطعاً نہیں مانیں گے، جو مرضی ہو جائے، آپ جیسی مرضی نشانی لے کر آ جائیں، مہما تأتینا بہ من آیا لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین، ہم نے کوئی نہیں مان کے دینا، جو مرضی کر لو تم۔ تو اس لیے جب یہ طوفان ہٹا تو کہنے لگے کہ یہ تو عذاب شذاب کوئی نہیں تھا، یہ تو بائی چانس ایسا ہوا تھا، اور دیکھو یہ تو ہماری زمینوں میں پہلے سے زیادہ ہریالی آ گئی ہے، عذاب ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ ہی عرصے کے بعد بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایک مہینے کا وقفہ تقریباً ان چیزوں میں آتا رہا۔ ان پر پھر ٹڈی کا لشکر آیا، یعنی وہی جو سامان ان کا غلے اگے تھے زمینوں سے، ٹڈی دل آیا اور آ کر اس نے ان کی فصلوں کو تباہ کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ اتنی زیادہ آ گئی کہ لکڑی کو بھی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ وہ مکانوں میں لگی شہتیر اور دروازے جو ہے ان تک کو ٹڈی نے آ کر اس کو کھانا شروع کر دیا اس کو۔ اب پھر یہ دوڑے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اے موسیٰ دعا کر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے، بس پھر اس کے بعد ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کر دی، کیونکہ نبی ہوتے ہیں، نبی بہت شفیق ہوتے ہیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں جن کا جلال مشہور ہے، جلالی پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن پھر بھی انسانوں پر ان کو شفقت بھی ہوتی ہے۔ تو پھر دعا کی، پھر دعا وہ ہٹ گیا پیچھے، پھر کہنے لگے کہ نہیں یہ تو کوئی ایسی ویسی بات ہے، تو یہ جادو ہی تھا یہ تو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بس چچڑی بھیج دی۔ چچڑی، قمل کا لفظ جو یہاں استعمال ہوا ہے یہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک اس سے مراد جوں ہوتی ہے جو انسانوں کے سروں میں پڑ جاتی ہے، اور دوسرا ایک گھن بھی ہوتا ہے جو غلے کو لگ جایا کرتا ہے۔ غلے کے اندر جو گھن لگتا ہے تو وہ گھن لگا حتیٰ کہ اگر 10 کلو غلہ ہے تو اس میں سے بمشکل 3 کلو آٹا نکل پایا، باقی سارا کھا گئی وہ۔ یہ بھی ایک طرح کا عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ اس پر بھی یہی انہوں نے گڑ گڑانا شروع کیا، جب عذاب ہٹا تو پھر اکڑ گئے۔ والضفادع، پھر اس کے بعد اگلا عذاب ان پر یہ آیا کہ مینڈکوں کی برسات ہو گئی۔ اتنے مینڈک گھر بھر گئے، بستروں پہ مینڈک، حتیٰ کہ اگر کوئی کھانا پکا رہا ہے اس کے اندر مینڈک چھلانگ لگا کے اندر، سالن کھا رہا ہے اس کے اندر۔ تو اس سے پھر یہ تنگ ہو گئے، پھر کہنے لگے کہ عذاب اس کا دعا کر یا اللہ کہ یہ ختم ہو جائے ہم سے۔ پھر والدم، خون، آخر میں جو عذاب آیا وہ یہ تھا، خون آنا شروع ہوا۔ ان کے کھانے میں پینے میں، پانی پینے لگتے وہ خون بن جاتا،
بنی اسرائیل کے ہاتھ میں جاتا وہ پانی بن جاتا، ان کے ہاتھ میں آتا تو وہ خون بن جاتا۔ تو یہ پھر ایسا ہوا، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا انہوں نے کروائی تو دعا قبول ہوئی اور ان کو عذاب سے نجات ملی، لیکن مان کر نہیں لیا۔ جیسے فرمایا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، اتنے سارے مصیبتیں دیکھنے کے بعد، اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے حق بات کو قبول کرنے پر آمادگی نہیں ظاہر کی۔ اور اس وجہ یہ کہ تکبر کیا ہوتا ہے؟ حق بات کا انکار، کہ میں نہیں مانتا، بس کچھ بھی ہو تم سورج کو لا کر میرے سامنے کھڑا کر دو، میں نہیں مانتا، میں یہی کہتا رہوں گا اندھیرا ہے اندھیرا ہے اندھیرا۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور یہ مجرم لوگ تھے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ، جب ان کے اوپر کوئی بھی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ ادعو لنا ربک بما عاہد عندک، دعا کریں ہم سے یہ چلا جائے، اگر چلا گیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جب یہ تکلیف میں پھنسا ہوتا ہے اس وقت ہر ایک بات مان کے دے رہا ہوتا ہے، یوں کروں گا، پکا وعدہ کرتا ہوں، ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، ویسا کروں گا، لیکن جو ہی نکلتا ہے وہاں سے تو بس پھر سب کچھ بھول بھال جاتا ہے۔ مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب وہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے سمندر کے سفر میں، تو سمندر کا سفر تو ہچکولوں کا سفر ہوتا ہے، موجوں کا سفر ہوتا ہے، کشتی کے ساتھ تو ہر وقت موت زندگی کا کھیل چل رہا ہوتا ہے، تو اس وقت کہا کرتے تھے یا اللہ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، بس اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے، ہم ساری زندگی تیرے قدردان رہیں گے، شکر گزار بندے بن کے رہیں گے۔ فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض، جب اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے تھے تو پھر وہی بدماشیاں شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ ان کا معاملہ بھی ایسا ہوا، کہتے تھے لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائیل۔ اور یہ تو دنیا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ جہنم میں جب جہنمی جائیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا انا موقنون، اخرجنا نعمل غیر الذی كنا نعمل، کہ اے اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال لے۔ اب ہمیں پکا پتہ چل گیا بہت غلطی ہو گئی، ہم نے آپ کو بھی نہیں مانا، آپ کے نبیوں کی بات بھی نہیں مانی، ہم نے آپ کے احکامات بھی نہیں مانے، کچھ بھی نہیں کیا، بہت بڑی غلطی کر بیٹھی، ایک دفعہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے واپس، نعمل غیر الذی كنا نعمل، تو ہم وہ بالکل وہ کام نہیں کریں گے جو ہم نے کیے۔ لیکن پھر آگے کہا گیا کہ نہ، یہ بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہی کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ یہ بھول جاتا ہے، اچھی بات بھی بھول جاتا ہے، بری بات بھی بھول جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس سے بہت کچھ نکل جاتا ہے اس کے ہاتھ سے۔ اس لیے اگر ابھی بھی ہم وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو نکال کر بالفرض دنیا میں بھیج دیں، دوبارہ ان کی یہی زندگی دیں، یہی موقع دیں، یہی حالات دیں، یہی ماحول دیں ان کو، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو ایک ذرے کا فرق نہیں ہوگا، جو انہوں نے یہاں پہلے کیا وہی دوبارہ کریں گے آ کر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان آخرت کے جہان کا باسی ہے، وہاں کا رہنے والا ہے، یہاں تو آیا ہے سفر پر، تو روح جو تھی ہماری وہ تو اللہ تعالیٰ کو جانتی ہے پہلے سے۔ عہد الست میں اللہ کے سامنے ہر ایک نے فرعون، نمرود، قارون، ہارون، شداد وغیرہ، حامان نے، سب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تو ہی خدا ہے ہمارا، تیری مان کر ہم چلیں گے، لیکن پھر بھول گئے یہاں آ کے۔ تو جب جہنم سے واپس آئیں گے جب بھی بھول جائیں گے اور غفلت کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ بھولنا کیا ہے؟ غفلت کا شکار ہو جانا۔ جب انسان دوبارہ اس کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اس کو وہی اپنا ماحول واپس لوٹا دیتے ہیں، اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، فرمایا کہ یہ درجہ آتا ہے انسان پر، اللہ کا نام لیتے لیتے، اس کی یاد کرتے کرتے، اس کی اطاعت کرتے کرتے، ایک وقت آتا ہے کہ اسے یوں لگتا ہے کہ اللہ اس کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ عبادت کر رہا ہے اللہ کی۔ اسی دنیا میں ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کأنی ارا عرش الرحمن بارزا، مجھے تو اب ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کا عرش میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ وقت آ جاتا ہے، تو یہ بھی وقت ہوتا ہے جب انسان غفلت سے نکلنے کی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں پھر اس کو، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو ایمان کا یہ درجہ دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا نا کہ یہ جو غیب ہے، غیب سارا کچھ یہ پردے میں ہے، لیکن اگر یقین کی آنکھ، یقین کا چشمہ مل جائے، اینک مل جائے انسان کو، تو غیب کوئی پردہ ہے ہی نہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو باتیں ہیں، جنت، جہنم، حشر، نشر، آخرت، فرشتے، یہ سب چیزیں اللہ کا فرمان ہے اور اس کے سچے پیغمبر نے ہمیں بتائی ہیں۔ تو اپنی آنکھوں پر جتنا انسان کو یقین ہوتا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر آنکھوں کے خالق و مالک پہ یقین ہونا چاہیے۔ یہ خالق و مالک کی بات ہے کہ قبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، اس قبر کے اندر بچھو بھی ہیں، اس قبر کے اندر جنت کی ٹھنڈی ہوا بھی ہے۔ تو یہ یقیناً ہے، چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، یقین کی آنکھ سے دیکھیں گے تو نظر آئے گی، شک کی آنکھ سے انسان دیکھے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس کو خدا نظر نہیں آتا، خدا کی قدرت نظر نہیں آتی، تو اس کو اور کیا نظر آئے گا؟ تو اس لیے جو ہے انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے۔ تو جب ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا، فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا هم ينکثون، وہ یہ توڑ کے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری پکڑ آئی، آخری پکڑ یہ آئی کہ یہ سارے جرائم اللہ اکٹھے کرتے گئے حتیٰ کہ آخر میں جب جرم ایک اپنی حد کو پہنچا ہے، فرمایا پھر ہم نے دبوچا ہے۔ فاغرقناہم فی الیم، ہم نے ان کو سمندر میں غرق کیا، بحر قلزم۔ یہ مصر اس طرف ہے، افریقہ کے اندر ہے، بر اعظم افریقہ کے اندر آتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور وہ جانا چاہ رہے تھے مدین، یہ ادھر آتا ہے حجاز کی طرف جو علاقہ ہے، شام وغیرہ کا، اردن کا علاقہ۔ تو بیچ میں خشکی کا راستہ تھا جہاں سے نہر سویز نکلی ہے آج کل، یہ پہلے نہر نہیں ہوتی تھی، یہاں تو خشکی ہوتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جانا اس راستے سے چاہ رہے تھے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ راستہ بھول کر سمندر کے سامنے پہنچ گئے، بحر قلزم کے سامنے۔ اب وہ پریشان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ عصا مارو۔ جب عصا مارا تو اللہ تعالیٰ نے 12 راستے پیدا کیے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ اب جب وہ تو نکل گئے اندر سے، فرعون جب پہنچا آ کر تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے لیے میں نے راستے بنا دیے سمندر کے اندر۔ یہ ہوتا ہے فراڈ، یہ دجل ہے، یہ دجال ہے۔ دجال بھی ایسا کچھ ہی کرے گا، فراڈ کرے گا آ کے لوگوں سے کہ میں خدا ہوں، دیکھو میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، سورج کو چلا رہا ہوں، ہواؤں کو چلا رہا ہوں، بادلوں کو چلا رہا ہوں۔ ہوگا فراڈ سارا، لوگوں کو یہی دکھائی دے گا کہ یہ بالکل یہ کر رہا ہے، اور جو اس کو دکھائی دے گا وہ اس کو خدا مان بھی لے گا۔ حضور نے فرمایا نہ ماننا نہ، اس لیے کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، یہ کانا ہے۔ نشانی یہ کہ کھول کے بیان کر دی کہ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، اپنی امت کو ڈرایا ہے، کیونکہ فتنہ بڑا ہوگا، آزمائش بڑی ہوگی کہ لوگ ڈھل جائیں گے، اس کے سامنے جھک جائیں گے، اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، بلکہ مان ڈالیں گے اس کو۔ جو تیار ہوا کفر پر تو کافر ہو ہی گیا۔ تو فرعون نے ایسے ہی کہا، جب اندر گھسا ہے تو چل رہا ہے، جب بالکل سارا لشکر اندر آیا تو ہی اللہ جس نے اس پانی کو ٹھہرنے کا حکم دیا، اس نے فوراً کہا چل، پانی چلا ہے، اور اس کے بعد چوہے کی موت مرا ہے۔ فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا، کیوں؟ اس لیے کہ میری ایک نشانی، 2 3 4 5 6 7 8 9 نشانیاں بڑی بڑی، پچھلی قوموں نے ایک نشانی جھٹلاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے تھے، انہوں نے 9 نشانیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نشان عبرت بنایا ہے۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ غفلت کا شکار رہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔